أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائله من المرسلين فالتقطه آل فرعون يكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضي من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اوحینا اور ہم نے وحی کی الی ام موسیٰ موسیٰ کی ماں کی طرف عن ارضی کہ وہ دودھ پلاتی رہے اسے فائزہ خفتی پر جب اسے تو اب جب ڈرے علیہ اس کے بارے میں فعلقیہ تو ڈال دے اسے فل یمی دریا میں ولا تخافی اور نہ تو ڈر ولا تحزن اور نہ غمگین اور نہ غم کھا انا بے شک ہم رادوہ لوٹانے والے ہیں اسے الیکی تیری طرف وجاعلہ اور بنائیں گے ہم اسے وجاعلہ اور بنائیں گے ہمیں مرسلین اور اسے بنا دیں گے من المرسلین رسولوں میں سے فلتقطہ پس ڈال دیا پھر اٹھا لیا اسے فلتقطہ اٹھا لیا اسے آل فرعون فرعون کے گھر والوں نے لیکون تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے عدو و حزنا یعنی ان کے لیے ہو دشمن دشمن اور حزنا غم کا باعث ان فرعون بے شک فرعون و حامان اور حامان و جنودہما اور ان دونوں کے لشکر کانو خاطئین وہ خطا کار تھے وقالت امرات اور پھر کہا عورت نے فرعون کی عورت نے یعنی فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک یعنی قرۃن یعنی بنا لے سے ہمیں ٹھنڈک عین لی میری آنکھوں کے لیے ولک اور تیرے لیے لا تقتلوہ پس تم نہ قتل کرو اسے عسا قریب ہے کہ ان ینفعنا کہ وہ ہمیں کوئی نفع دے او نتخذہ یا ہم بنا لیں اسے ہم بنا لیں اسے والدن بیٹا وہم لا یشعرون اور وہ نہیں حقیقت حال کو نہیں جانتے تھے فاصبح فؤاد ام موسیٰ فاصبح اور ہو گیا یا صبح کے وقت یا ہو گیا فؤاد دل ام موسیٰ موسیٰ کی ماں کا دل
فارغہ، فارغ یا گھبراہٹ، وہ گھبراہٹ اس کو شروع ہو گئی، صبر سے خالی ہو گیا، یعنی بے قرار ہو گیا۔ ان کا عادت لتبدی، ان قریب، ان کا عادت یہ ہوتا، کا عادت کے ہو جاتا، لتبدی کہ وہ ظاہر کر دیتی، کہ ظاہر، ان یقیناً وہ ظاہر کر دیتی، بھی اس کے بارے میں، لولا اگر نہیں، الربتنا، ربتنا ہم نہ مضبوط کرتے، علی قلبها اس کے دل کو، ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی، علی قلبها لتکون من المؤمنین، اور یہ اس لیے کہ وہ ہو جائے مومن، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وقالت، اور اس عورت نے کہا، لأختی قصی اپنی بیٹی سے، کہ تو اس کے ساتھ تو چلتی رہے، فب فبصرت، فبصرت اور تو دیکھ اسے، بھی اسے دیکھتی رہے، ان جنوبن کنارے سے، یعنی دور سے دیکھتی رہے، وہم لا، تاکہ ان کو شعور نہ ہو، ان کو یہ سمجھ پائے کہ یہ نہ، اس کو وہ دیکھ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وحرمنا علیہ، اور ہم نے حرام کر دی تھی، علیہ اس پر، یعنی موسیٰ پر، مرادع دودھ پلانے والوں کے، یعنی دودھ پلانے والوں کو حرام کر دیا تھا موسیٰ پر، من قبل اس سے پہلے، فقالت، اور اس بچی نے کہا، حل ادلکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، علی اہل بیتن ایک گھر والوں کی، یکفلونہ جو کفایت کریں اس کی، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون اور وہ ہوں بھی اس کی خیر خواہ۔ فرددناہ پس لوٹا دیا ہم نے اسے، الی امیہ اس کی ماں کی طرف، کئی تاکہ تقر اعینها تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، ولا تحزن اور نہ وہ غمگین ہو، ولتعلم اور تاکہ وہ جان لے کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون مگر اکثر لوگ ہیں وہ جو لا یعلمون سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ اس سے شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا ہم کل بھی بات ہوئی اس سلسلے میں، کیسے ہوا جب بنی اسرائیل کے یہاں جب بہت سے بچے، انہوں نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، تو پھر ان کو حکمرانوں کو اور ان کو خدشہ ہوا کہ یہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو بچے تو سارے ختم ہو جائیں گے، تو ہمارے یہ جتنے کام جو چھوٹے موٹے کام ہیں یا خدمتیں جو حکومت ان سے لے رہی ہے، جتنے بھی صفائی کے کام ہیں، گھر بنانے کے کام اور جو بھی کام ہے، جو نیچے کے نیچے قسم کے کام مزدوروں والے، وہ کون کرے گا؟ اگر ایسا ہی حال ہوا تو کوئی بچے گا ہی نہیں۔ تو ان کے باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی، اس میں طے یہ قرار پایا کہ ایک سال جو ہے وہ بچوں کو قتل کیا جائے اور دوسرے سال چھوڑ دیا جائے، ایک سال مارے ایک سال ان کو زندہ رکھے۔ تو سیدنا ہارون علیہ السلام تو اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہ کیا جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال بنی اسرائیل کے لڑکے عام طور پر ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ ان کی عورتیں جو تھیں وہ گشت کیا کرتی تھیں، جاسوس، اور وہ عورتیں دیکھتی تھیں کہ کون عورتیں کہاں پہ کون عورت پریگننٹ ہے، تو ان کے پھر نام لکھ لی جاتی تھی، پھر ان کا وقت پہ وہ پہنچ جایا کرتی تھی، اگر لڑکی ہوتی ہیں تو واپس چلی جاتی ہیں، اور لڑکا ہوتا تو پھر وہ جلادوں کو بلا لیتی ہیں، اور جلاد ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو بچوں کو قتل کر کے اور وہ چلے جایا کرتے تھے۔ تو معلت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معجزہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب پریگننٹ ہوئی تو ان کا عام بالکل ظاہر ہی نہ ہوا، ان کی عورتیں جو تحقیقات و معمور تھیں وہ سب آتی ہیں چلی جاتی ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا، اس طرح یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے پھر بھی ان کو پتہ نہ چلا، مگر جب آپ پیدا ہو گئے تو آپ کی والدہ کے ساتھ پریشانی شروع ہو گئی، وہ تو پریشان ہوئی کہ ہر وقت یہ خوف سنانے لگا کہ بچے کے پتہ چلا اور وہ آئیں گے تو وہ اس کو تو زندہ ان کو مار کے ذبح کر دیں گے۔ تو کوئی بھی اگر ہوتا تو ان کو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص موسیٰ علیہ السلام کو، جیسا بات ہے سورہ طٰہٰ میں آئے گا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی خصوصی محبت سے تمہیں نوازا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب سے بنایا تھا، اس کو دیکھ تو ہر کسی کو ان سے محبت ہو جاتی تھی۔ تو والدہ تو ویسے ہی محبت کرتی ہیں، تو بڑی پریشان ہوئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی کیا، اللہ تبارک وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی کا مطلب ہے کہ خفیہ اشارہ کا دیں، تیز اشارہ، خفیہ اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی
کہ یہ جب بھی ہو کہ یہ ایسا ہو تمہارے دل میں، جب بھی ڈر ہو، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خواب دکھایا ہو یا ان کو دل میں کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہی جو ہے وہ نبوت کے لیے ہی آتی ہے، کیونکہ عورت تو کوئی نبی ہوئی نہیں، مگر ہم دیکھیں گے یہاں بھی وہی کی، اور فرشتہ تو سیدنا مریم علیہ السلام کو ان کے پاس بھی آیا تھا، تو فرشتے تو اور بھی اور جگہوں پہ آتے رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈال دی کہ جب ایسا وقت آئے اور تمہیں خوف محسوس ہو تو پھر جب تک اس وقت تک دودھ پلا دو، جب ایسا ہے تو تم اس کو ایک صندوق میں یا ٹوکری میں جو بھی جو نے بنائی ہوگی اس میں ڈال کے، اور اس کو جو آپ اس کو دریا میں ڈال دیں، اور ہوگا کیا کہ اب آپ تم بے فکر رہو، ہم تمہیں اس کو لوٹا دیں گے تمہارے پاس ہی، اور اسے رسولوں میں سے بھی، یعنی سب رسول بھی بنائیں گے۔ یعنی دیکھیں اب اوین موسیٰ واردی وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تم نے کام کرنے ہیں، اور پھر ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، اور وہ اور اس کو رسول بھی بنا دیں گے۔ یہ دیکھیں اتنی سی چھوٹے ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام کا یہ اعجاز ہے کہ اس مختصر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دو چیزوں کا حکم دیا، یعنی ارضیہ تو دودھ پلاتی رہے، اور جب ایسا موقع ہے تو اس کو دریا میں ڈال دے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دے دیا، اور دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو منع فرما دیا، یعنی ولا تخافی ولا تحزنی، نہ تم ڈرو نہ تم غمگین ہو، اور دو چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ بھی فرما دیا اور خوشخبری دے دی، ان رادو الیکی، ایک تو ہے کہ میں ہم تمہیں ہم لوٹانے والے اس کو تمہاری طرف، وجائل من، اور تم اس کو تو پھر ہم رسولوں میں سے بھی ہم اس کو رسول میں شامل کر دیں گے۔ تو ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں ایک ساتھ شائع کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا موقع آیا، وہ سمجھیں کہ اب ڈر ہوا انہیں، تو پھر انہوں نے اس کو ایک کسی کہتے ہیں کہ ٹوکرے میں یا کوئی، یا انہوں نے کوئی صندوق ٹائپ بنایا، تو اس میں انہوں نے اس کو ڈالا، اور ان کے ساتھ سے دریائے نیل بہا بہتا تھا، اور وہ جاتا بھی فرعون کے گھر کی طرف ہی تھا، دریائے نیل میں ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو وہ بہتا بہتا اور اس طرف چلتا گیا۔ تو وہ جب وہاں پہنچا تو فرعون اور اس کی بیوی، شاید بات ہے وہ خود امن بار ان کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، اور جب ان کو یہ تو یقین ہو گیا کہ جو بچہ جو تیرتا ہوا دریا میں آ رہا ہے، تو یقینی بات ہے کہ کسی بنی اسرائیلی کا بچہ ہے، وہ ممکن نہیں، کہ بنی اسرائیل والوں کو ہی خوف ہوتا ہے تو انہیں کا کوئی بچہ ہے، مگر جب اٹھایا وہ اتنا بچہ خوبصورت تھا، تو وہ انہوں نے یہ بتایا، یہ گیا کہ وہ ان فرعون ہامان، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس لیے ان کے پاس بھیجا تھا کہ ان کے لیے ان کا دشمن بھی نہیں، اور ان کے لیے غم کا بھی باعث بھی، یعنی یہی بچہ ہوگا جو ان کو یہ غم میں یعنی ڈالے، ان کو تباہ و برباد بھی کرے گا، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا، یعنی کہ وہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر جو بڑے خطا کار تھے، کتنے ہزاروں بچوں کو انہوں نے قتل کر دیا، تو اس کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمن بنا دیا۔ جب ان کو اٹھا لیا تو ان کی بیوی نے، قالت امرات فرعون، عمران فرعون کی بیوی نے، یعنی کہتے ہیں کہ سیدہ آسیہ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، یعنی ان کو لا تقتل، اس کو قتل نہ کرو، یعنی انہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے قتل کا ارادہ کر لیا، کیونکہ بنی اسرائیلی بچہ تھا اور اس سال میں انہوں نے قتل کرنے حکم دے رکھا ہے، تو انہیں قتل کرنا، تو اس نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، اور وہ ہم اس کو بچہ بنا دیں، ہم اپنا بیٹا بنا لیں، نفع دیں، یعنی جب اس نے کہا کہ مجھے نفع دیں، تو دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفع دے دیا، یعنی سیدہ آسیہ جو ہے وہ ایمان بھی لے آئیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دے دی، اور وہ جنت میں بھی داخل ہوں گے، چلا وہاں کے لیے بھی نفع بھی ہے، وَنَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو اس کی اولاد نہیں تھی، یعنی فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کرم ہے، جو ہوں سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کو کہتا یہ ہے کہ انا ربکم الاعلی، یعنی دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں ہوں رب، مگر اولاد کی خواہش ہونے کے باوجود بھی اس کی اولاد نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ایسا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے جتنے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، جن سے لوگ اولاد مانگتے ہیں دنیا سے، بے اولاد ہی رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی خود کی اولاد نہیں ہوتی، مگر ہمارے یہاں بھی لوگ ان سے اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ بھی، یہی حال ہے کہ فرعون صاحب بنے ہوئے رب، مگر ان کی اولاد ہے نہیں، اور وہ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہم اسے اولاد بنا ہوں لا، مگر ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ بچہ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔
اور ہوا کیا، پیچھے جب اس کے ماں نے، موسیٰ السلام کی ماں نے جب بچے کو بھیج دیا، تو یقینی بات ہے ان کا دل بڑا بے قرار ہوا اور وہ بڑے پریشان ہوئی، ان کا دل تو بہت ہی بے چین ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہا کہ بے شک وہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اسے، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، قلب ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں اطمینان بٹھا دیا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، اور تیرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہوگا نہیں، لتکون من المتقین، ان کو یقین ہو جائے تو وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور پھر جب وہ ایسا ہو گیا تو پھر انہوں نے یہ کہا، کم سے کم یہ تدبیر کی کہ اپنی بیٹی سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہو اور دور سے دیکھتی رہو، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے اور کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، یہ نہ ہو کہ لوگ پہچان جائیں کہ اس کا کوئی رشتہ دار ساتھ ساتھ ہے۔ والو بچی بڑی سمجھدار تھی، دور سے دیکھتی رہی اور قریب سے، اور تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور ہوا کیا کہ وہ اس نے دیکھ لیا کہ محل میں بچے کو لے کے چلے گئے، محل میں لے کے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تدبیر کی تھی کہ جتنے دائیاں تھیں ان کو سب کا دودھ اللہ نے حرام کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کسی کا دودھ پیا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ بڑی دائیوں نے کوشش کی کہ اس کو دودھ پلایا جائے، وہ بچہ تھا ہی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، ہر کسی کو اس کو پیار بھی آیا، وہ دل سے دودھ پلانا چاہ رہے تھے، مگر کسی کا دودھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پیا ہی نہیں۔ اتنی پیا نہیں تو وہ آسیہ تھی تو بڑی سخت پریشان ہو گئی کہ یہ بچہ لیا بھی ہے تو مر جائے گا، اتنا پیارا بچہ ہے بغیر دودھ کے تو مارا جائے گا۔ تو وہ پھر کہہ کے جاؤ کسی اور کا پتہ کرو، تو اس کی جو دائیاں، جو خادمائیں تھیں، وہ باہر نکلی ہیں، اور باہر نکلی تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تو وہ لڑکی بڑی سمجھ، وہ بھی آگے پہنچ گئی کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا ایسا مسئلہ، اس نے کہا کہ میں تمہیں خبر دیتی ہوں ایک، هل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں گھر والوں کی خبر دیتی ہوں جو اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کی خیر خواہی بھی کریں گے۔ تو ان کو یہ شک ہوا کہ یہ تمہیں کیسے، کہ تمہیں، کہ ان کو گرفتار کر کے وہ لے گئے نوانو کی بچی ایسا کہتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کیسے کہتی ہو کہ وہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ کوئی عورت ہے اور جو دایا بھی اس کے دودھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو میری ماں ہی ہے، اور ہم وہ دودھ اس لیے کہ میرا بھائی ہے ہارون، وہ اس کا دودھ پیتا ہے اس لیے اس کے دودھ پلا سکتی ہے اسے، اور اس لیے کہ ویسے خوشی کی بات یہ بھی ہوتی ہے ناصر، اس لیے کون نہیں چاہے گا کہ بادشاہ کے محل سے ایک بچے کو دودھ پلائے، اس کو انعام اکرام بھی یقینی بات ہے ملے گا اس کے، تو بڑی خوشی خوشی وہ تو دودھ پلائیں گے، تو ان کے سمجھ میں بات آ گئی۔ تو پھر ایسے ہوا کہ ورددناہ الی ام قی تقر عینها، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف۔ ہم نے دیکھیں اللہ تبارک وعدہ کیا تھا اور ایسا ہی ہوا، پھر ان کو سیدہ ان کی ماں کو بلایا گیا، ان کو، اور جب آئی وہ محل میں آئیں، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو وہ سیدہ آسیہ تھی، وہی بڑی خوش ہوئیں، اور انعام اکرام سے بھی نوازا، اور ان کو پھر یہ کہ کچھ عرصہ تو شاید وہ وہیں رہیں، پر انہوں نے یہ کہ جس طرح اب عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دوسری جگہ دودھ پلانے کے لیے بھجوا دیے تھے، تو ویسے بھی اس نے کوئی بہانہ بھی کیا ہوگا کہ میرے بچے دوسرے بچے میں اپنے گھر میں رہوں اور دودھ پلاؤں، خرچہ خود یہ محل والے اٹھائیں گے، یقینی بات ہے محل والے خرچہ اٹھا رہے ہیں، اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہے ہیں اور ان کو گھر میں لوٹا دیا بچے کو، تاکہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور نہ ہی وہ غمگین ہو، اور یہ بھی وہ جان لے کہ ولی تعلم اور وَتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ یقینی بات ہے کہ وہ سچا ہے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے لوٹا دیں گے، اور پھر ہم اس کو ان میں بھی رسولوں میں بھی شامل کریں گے۔ جب رسولوں میں بھی شامل، تو یقینی بات ہے جب ان کو یقین آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کام بھی ضرور کریں گے، کہ جو یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچا لیا، تو وہ واپس وہ دوسرا کو بھی انشاءاللہ ہوگا ہی ہوگا، تو ان کو یعنی کہ ان کو یقین ہو گیا، ولیکن اکثر لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، کیونکہ ان کا حال یہ ہے کہ جو ہی کسی کام میں کوئی مشکل پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ سے بزن ہو جاتے ہیں، انہیں اللہ کے وعدے پر یقین رہتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا تو وہ اپنے وعدے کے خلاف کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو کچھ اس طرح پھیر کر لاتا ہے جو انسان کے سمجھ سے تو باہر ہوتے ہیں۔ اب کون سوچ سکتا ہے کہ ایک بچہ وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو دریا میں ڈال دو، اور وہ آگے پڑھیں گے دریا میں ڈال دو، اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، یعنی ماں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس کا جو دشمن ہے وہی اٹھا لے گا، مگر یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور یہ اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ وہی کوئی اور سمجھ کسی کے سمجھ میں آتی نہیں ہے۔
تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کرتا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، اور کسی چیز کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پھر اسی کو آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ کسی چیز کو انسان کبھی برا سمجھتا ہے جبکہ اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور ایک چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے جبکہ اس کے حق میں بری ہوتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون سی چیز کسی کے حق میں بہتر ہے۔ ہماری اپنی سوچ ہے، ہماری سوچ بہت محدود ہے، ہم اس کے حساب سے تدبیر کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب، ہر چیز کے جاننے والے ہیں، آگے پیچھے ان کے لیے تو کوئی غیب ہے نہیں، اسی اللہ کے فیصلے اللہ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔